6 جون 2023 کو سری نگر کے ایک اسکول سے کمپلین آتی ہے کہ اسکول کا پرنسپل اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو مولیسٹ کرتا ہے۔ شالٹنگ پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے۔ یہ ایف آئی آر آئی پی سی کے تحت انڈر سیکشن 354D، سیکشن 294 اور سیکشن 509 کے درج کرائی جاتی ہے، جس میں سیکشن 354D کے تحت اگر کوئی شخص کسی بھی عورت یا لڑکی کو اسٹاک کرتا ہے، یعنی اس کا بلا وجہ پیچھا کرتا ہے، تو اس شخص کو کم از کم 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ جرم اس سے پہلی بار ہوتا ہے تو اس کی بیل ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مجرم ہے جو یہ عمل دوبارہ کر رہا ہے، دوہرا رہا ہے، تو اس سیکشن کے تحت اس کی سزا میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور بیل کا ملنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں دوسرے سیکشن کی، جو کہ ہے سیکشن 294، اگر کوئی شخص پبلک پلیس پر کسی بھی عورت یا لڑکی کو ٹیز کرتا ہے، چاہے وہ گانا گا کے ہو یا گندے اشارے کر کے، اس سیکشن کے تحت اس شخص کو سزا سنائی جاتی ہے، جو کہ 3 مہینے ہو سکتی ہے۔ اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بیل بھی ممکن ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تیسرے سیکشن کی، تو وہ ہے سیکشن 509۔ اگر کوئی شخص کسی عورت یا لڑکی کے ساتھ ڈبل میننگ باتیں کرے، جس میں اس کے ارادے صحیح ثابت نہ ہوتے ہوں، اور عجیب اور گندے قسم کے جیسچر اشارے کرے، یہ سب کر کے اس کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے یا پھر اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے، تو اس شخص پر اس سیکشن کے تحت سزا سنائی جاتی ہے، جس میں 3 سال اور جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بیلیبل اوفینس ہے، اس میں اس شخص کے لیے بیل کی گنجائش ہے۔ اور اس انسیڈنٹ کی کال ریکارڈنگ ہے جو ہر جگہ لوگوں نے شیئر کر رکھی ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کو سن کر کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے غلطی صرف پرنسپل کی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے غلطی اسٹوڈنٹ کی ہی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غلطی دونوں کی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس پورے انسیڈنٹ کا ذمہ دار صرف اور صرف پرنسپل ہی ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کی غلطی تھی بھی، اگر اس نے شروعات میں اس معاملے میں پہل بھی کی ہوگی، پھر بھی اس کو ایک استاد ہونے کے ناطے اس اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا اور ایسی حرکتوں سے دور رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا، جس کا انجام خطرناک ثابت ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ اسکول میں سیف ہیں یا نہیں؟ کیا یہ معاملہ صرف ایک ہی اسکول میں پیش آیا، یا اور بھی کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں ایسا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس ایسے حالات سے گزر رہے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، وہ نہ گھر میں اس بات کا ذکر کر پاتے ہیں اور نہ کسی اور ٹیچر یا مینٹر سے اس بات کو شیئر کر پاتے ہیں؟ تو پھر کیا کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کا ان کے پیرنٹس کو یقین دلایا جائے؟ سب سے پہلا جو سوال، کیا اسٹوڈنٹس اسکول میں سیف ہیں یا نہیں، اس سوال پر چرچا کرنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہاں، اسکول میں اسٹوڈنٹ سیف ہیں۔ 2، 3، 5 یا 10 انسیڈنٹ دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اسکول سیف نہیں ہے یا سب ٹیچرز ایک جیسے ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ اب پبلک اتنی انٹیلیجنٹ تو ہے کہ کچھ گنے چنے لوگوں کی وجہ سے سارے کے سارے سسٹم کو خراب نہیں کہہ سکتی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی حرکتیں دیگر تعلیمی اداروں میں پیش آتی ہیں یا نہیں؟ پچھلے کچھ سالوں کے ریکارڈز دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف یہ ایک ہی اسکول نہیں تھا جہاں ایسی حرکت کو انجام دیا گیا، ایسے اور بھی بہت اسکول تھے جہاں یہ دیکھنے کو ملا، اور ایسے اور کہیں ادارے ہوں گے جہاں ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں گی، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو،
ٹیوشن سینٹر ہو یا کوئی ٹیکنیکل کوچنگ سینٹر ہو، کہیں نہ کہیں ہم نے ایسی الٹی سیدھی خبریں سنی ہوں گی جس میں اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد کچھ ہی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سچویشن سے باہر نکل کر آتے ہیں اور اپنی بات پبلک میں رکھ پاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو اور کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ایسی حرکتوں کو برداشت کرتے ہیں اور آخر تک یہ فیلنگ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر پاتے۔ کہیں جگہوں پر ایسا ہوتا ہوگا، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہوگا، کہیں جگہوں پر ان کو فیملی چپ کرا دیتی ہوگی اور ان کو اپنی تعلیم کی قربانی دینی پڑتی ہوگی، کہیں جگہوں پر سوسائٹی معاشرے کے ڈر سے چپ رہتے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہوں گی اور ان کو مجبوراً اپنے ڈریمز، خواب کچلنے پڑتے ہوں گے۔ یہ سب کرنے سے وہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو سیف تو کر لیتے ہیں، لیکن مینٹلی ان کو یہ چیز بہت ڈسٹرب کرتی رہتی ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ اس کے بعد اپنی گندی حرکتیں جاری رکھتا ہے۔ کچھ ہی گنے چنے لوگ ہوں گے جو قدرت کے ڈر سے خوف کھا کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ اب ایسے حالات میں کیا کرنا ضروری ہے؟ گاڈ فاربڈ اگر ایسا کہیں اور ہو رہا ہے، کوئی ہے جو اپنی بات شیئر نہیں کر پا رہا، کوئی ہے جو کسی نہ کسی دباؤ میں آ کر یہ چیز کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پا رہا، تو ایسے حالات سے لڑنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت ساری اپلیکیشنز لانچ کر رکھی ہیں اور ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ وومن ہیلپ لائن نمبر 181، اور بہت سارے NGOز ہیں جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل وومن سیفٹی کو لے کر گورنمنٹ بہت کوئک اینڈ اسٹرکٹ ایکشن لے رہی ہے۔ ایسے جو بھی وکٹمس ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کر کمپلین رجسٹر کر سکتے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیس کے دوران ان کی پرائیویسی، ان کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی آئیڈینٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ ہم ٹیچرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسکول تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر اچھی اور بری چیز کا فرق سمجھایا جاتا ہے، لیکن کچھ سو کال ٹیچر ایسی حرکتوں کو انجام دے کر اسکول کو اور دیگر اسٹاف کو بدنام کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ٹیچرز پر سے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں ٹیچرز کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کسی ایسے بچے کو دیکھیں جس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہو تو اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس سے کیا ایشوز ہیں ان کے بارے میں پوچھیں، اور پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ اسٹرکٹ ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں فرینڈلی وے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھے اسکول میں داخلہ کرانا اور سارے اخراجات اٹھانا ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسکول کے بعد بچوں کے ساتھ ایک ڈسکشن کیا جائے، ان سے اسکول کی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کوئی بات شیئر کرنا تو چاہتے ہوں لیکن کر نہیں پا رہے، کسی بھی قسم کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایسا کر کے آپ نہ صرف ان کے قریب ہو سکتے ہیں بلکہ بہت ساری غلط چیزوں سے ان کو بچا سکتے ہیں۔